بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ رمضان کی 27ویں طاق رات کا یہ عمل ہے، 27ویں 28ویں 29 تین راتوں کا یہ عمل ہے، اور 27 28 29 رمضان کے دن کا عمل بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا، آپ وہ بھی ضرور کیجیے گا۔ اور آسان وظیفہ آفیشیل پر دوسرا وظیفہ بھی اپلوڈ ہوگا۔ ہر رات کے 2 وظیفے ہیں، ایک اسلامک ہب آفیشیل پر اپلوڈ ہوتا ہے، ایک آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہوتا ہے، جس کا لنک اینڈ پہ دیا جائے گا ایک باکس کی صورت میں، اس میں آسان وظیفہ لکھا ہوگا، آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے 3 دن یہ عمل، 3 راتوں کو یہ عمل کرنا ہے، 3 دن کا عمل کچھ دیر بعد اپلوڈ ہوگا۔ 3 راتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کی ٹائمنگ کے متعلق عرض کیا جائے تو مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز، یعنی افطاری کے وقت سے لے کر سحری ختم ہونے تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایک دن کا عمل یعنی 27ویں رات کا عمل آپ نہیں کر سکے تو آپ 28ویں رات کو کر لیجئے، 28ویں کو بھی نہیں کر سکے تو دونوں راتوں کا عمل آپ 29ویں رات کو کر سکتے ہیں۔ 3 راتوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اکٹھا بھی کر سکتے ہیں۔ اکٹھے کا سیٹ اپ تھوڑا سا پھر یہ کر لیں کہ افطاری کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ایک کر لیں، اور رات 12 بجے تک دوسرا کر لیں، اور سحری کے وقت تیسرا کر لیں۔ اور یہ بھی میتھڈ ہو سکتا ہے کہ مغرب کے بعد کر لیں 27 کا، اور عشاء کے بعد کر لیں 28 کا، اور رات کو کسی بھی وقت آپ 29 کا عمل بھی کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور عمل کے خواص کے متعلق بات کرتے چلیں تو سب سے پہلی بات دل کا سکون ہے، اور مشکلات سے نجات ہے، پریشانیوں سے نجات کے لیے اور راحت کے لیے، سکون کے لیے، ہر طرح کے دکھ، مصیبتوں، تکلیفوں سے نجات چاہتے ہیں، ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ذرا برابر بھی ٹینشن نہ ہو، ہر طرح سے تکلیفوں، مصیبتوں سے آپ کو بالکل واسطہ ہی نہ پڑے، تو اس کے لیے آپ چند بیسک تدابیر ہیں، بس کچھ کام کر لیجئے اور اس 3 راتوں کے عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ گناہوں کو مکمل چھوڑ دیجئے، مکمل طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کی قدر نہ کریں، اگر ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت وہ نعمتیں نہیں چھینتے، اللہ رب العزت ان نعمتوں کی لذت چھین لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان نعمتوں کی وجہ سے جو سکون ہوتا ہے وہ سکون اللہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اولاد ایک نعمت ہے، اس نعمت کو نہیں چھینتے اپنی نافرمانی پر، بلکہ اولاد عذاب جاں بن جاتی ہے۔ اسی طرح شوہر، بیوی، ساس، بہو جو بھی ہو، یہ ہماری زندگی میں فتنہ اور ہماری زندگی میں مسئلہ، پریشانیاں، ٹینشنیں کیوں آتی ہیں؟ وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کو التاڑتے رہتے ہیں، بھئی اس نے یہ کر دیا، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا، حالانکہ ہماری اپنی جو بے سکونی ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم سارے گھر کا ہر بندہ، گھر میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، صرف ایک بات پہ عمل کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ صرف ایک کام کر لیں، غیبت چھوڑ دیں، باپ بیٹے سے کوئی بات نہ کرے کسی دوسرے کی، اور بہن بھائی کی بات کسی سے نہ کرے گھر میں، اور ماں بہو کی بات اپنے بیٹے سے نہ کرے۔ اگر یہ گھر کے ہر بندے کی میں بات کر رہا ہوں، کیا میں تفصیلیں دے رہا ہوں، سمپل سی بات، یہ گھر کے کسی بندے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت سے کیا مراد ہے؟ سمپل غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی وہ برائی کرنا جو اس کے اندر موجود ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ موجود نہ ہو وہ تو بہتان ہے۔ غیبت چھوڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ساس اور بہو بیٹھی ہے تو تیسرے کی بات نہ کرو، بیٹا اور ماں بیٹھی ہے تو تیسرے کی بات نہ کرو، 2 بندے بیٹھے ہوئے ہو، تیسرے کی بات کرنا چھوڑ دو، غیبت ختم ہو جائے گی۔ ہم جب تیسرے کی بات کرتے ہیں تو غیبت ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں تیسرے کی بات کی نہ تو پھر بات کیا کریں؟ تو اصل تو یہی ہے، بات نہ کریں، ذکر کریں، اللہ رب العزت کو یاد کریں، اللہ رب العزت کی بڑائی عظمت بیان کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ یہ غیبت چھوڑ دے، گھروں میں سکون آ جائے گا۔ اور ویسے اگر کوئی آپ کی حاجت ہے، مشکل پریشانی، مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے۔ 27 کی رات کو آپ نے، بعض ملکوں میں 27 آج ہو جائے گی، بعض میں کل ہوگی، لیکن آپ
اس کو تسلی کے ساتھ اس کو عمل کیجئے، کیونکہ اگر 27 کو نہیں تو 28 کو بھی، 28 کو نہیں تو 29 کو، 3 دن کا عمل آپ یہ کر سکتے ہیں۔ میں نے میتھڈ آپ کو بتا دیا، ٹائمنگ محسوس نہیں ہے، آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ تینوں کو ایک دن اکٹھا بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے دن کے عمل میں آپ نے 3 ٹائمز 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ رب العزت کے پہلے 10 اسماء مبارکہ، پہلے 10 اسماء مبارکہ آپ نے اللہ رب العزت کے وہ پڑھنے ہیں، اور ان اسماء مبارکہ کو آپ نے پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ پہلے 10 اسماء مبارکہ اللہ رب العزت کے آپ گوگل سے بھی اسے سرچ کر سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کے شروع میں بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں، جن کے پاس نیٹ نہیں ہے واٹس ایپ کے علاوہ تو وہ قرآن پاک سے بھی دیکھ سکتے ہیں، سٹارٹ میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو پہلے 10 اسماء مبارکہ پڑھ کر آپ نے پہلے دن دعا کرنی ہے، پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور دوسرے دن کے عمل میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، آپ نے اس کے بعد المتکبر تک، اور خالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، اللہ رب العزت کے یہ اسماء مبارکہ آپ نے 60 تک، تعداد 60 مرتبہ ہو جائے یہاں تک آپ نے پڑھنے ہیں۔ شروع سے لے کر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار، اس طرح اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ 60 تک، 61 اسماء مبارکہ آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ دیکھیں دعا کی تاثیر بہت زیادہ ہے، عبادت کا مغز ہے، کم از کم 20 سے 30 منٹ کے اندر آپ کی 3 دن کی دعا ہونی چاہیے۔ ڈیوائڈ کر لیں، 5 منٹ تو کم از کم ہو، 15 منٹ تو ضرور ہو 3 دن میں، 15 منٹ آپ کی دعا ضرور ہونی چاہیے 3 دن کے اندر۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اگلے دن کی ترتیب 3 ٹائمز پھر اینڈ میں درود پاک پڑھنا ہے، 60 اسماء مبارکہ اسماء الحسنہ آپ نے پڑھنے ہیں دوسرے دن، اور تیسرے دن آپ نے پھر 61 سے لے کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ جو 40 اسماء مبارکہ ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں آخر تک، الوارث الرشید الصبور تک آپ نے پڑھ کر، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور اگر اس کی بجائے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم سے شروع کر کے آخر تک 100 تک 100 تک آپ مطلب سارے اسماء مبارکہ اگر آپ پڑھ دیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اسماء مبارکہ کو، ان اسماء الحسنہ کو پڑھ کر جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ ضرور دعا کیجئے گا، دعا نہ مس کریں، 100 دفعہ مکمل پڑھ کے پھر آپ دعا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری اور افطاری کے وقت بندہ مومن کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، اس لیے دعا ضرور کیا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ کی، اور دوسرا روزہ دار کی افطار کے وقت، اور تیسرا مظلوم کی دعا اللہ رب العزت اس کو ضرور سنتے ہیں، اللہ کی عرش تک جاتی ہے، چاہے انصاف ہو کی طرف سے کچھ دیر ہو جائے لیکن اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 دن کا عمل تھا۔ 3 دن کا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ 27ویں رات بہت زیادہ اس میں یہ ہوتا ہے احتمال کہ یہی طاق رات ہوگی، لیکن یہ نہیں بھی ہو سکتی، اس لیے صرف 27 کو عبادت نہیں کرنی چاہیے، باقی طاق راتوں میں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہمارے پاس 2 طاق راتیں آئیں گے اس عمل کے دوران، تو اس 3 دن کے عمل میں نا تھوڑا بہت صدقہ بھی کیجیے گا، تھوڑی سی تلاوت بھی ہو جائے، 1 سپارہ 2 سپارہ رات کو تلاوت بھی کریں، کوشش کریں نفل بھی پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، اس سے آپ کو طاق رات کا اجر بھی مل جائے گا، اور جس مقصد حاجت کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا۔
اور اس عمل کی اجازت کے لیے میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے، دونوں چینلز کو۔ دوسرا وظیفہ 27، 28، 29ویں رات کا دوسرا وظیفہ انشاءاللہ آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہوگا، دونوں کا آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر 27، 28 اور 29 کے دن کا وظیفہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔